امید کرتا ہوں کہ سارے بہن بھائی جتنے بھی ہیں ٹھیک ہوں گے، عافیت میں اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا بیٹھنا سننا پہلے سے ہی قبول فرمائے، آپ کی نیت پر فیصلے فرمائے۔ تو تمام احباب سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے وقت میں سے اسی اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت دے دیا جائے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت مختصر سے وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، بہت ہی مختصر سے وقت کے لیے، اور ہم ایک ایک کر کے اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ کوئی جو ہے وہ پیسے کما کے جا رہا ہے، کوئی عزت کما کے جا رہا ہے، تو کوئی ایکسیڈنٹ کر کے جا رہا ہے، لیکن جا رہا ہے، بہرحال کوئی ٹک نہیں رہا ہے یہاں پہ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہا سنا یا جو کہنے کی توفیق دے، جو سننے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق مل جائے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے فرما رہے تھے کہ استغفار کیا کرو، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استغفار کیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، 70 مرتبہ استغفار کرو، اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو بندہ یا بندی دن میں 70 مرتبہ اللہ رب العزت سے استغفار کرتا ہے، یعنی اللہ رب العزت سے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ رب العزت اس دن کے 700 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی کہ ہارڈلی ٹو ہارڈلی ہم نے آج کے دن اگر ہم سوچیں، گناہوں کو گننے بیٹھ جائیں، تو ہمیں نہیں لگتا کہ ہم نے کوئی 700 گناہ کیے ہوں گے یا 600 گناہ کیے ہوں گے یا 500 گناہ کیے ہوں گے۔ بہرحال گناہ تو گناہ ہوتے ہیں، چاہے وہ 1 ہو، چاہے وہ 10 ہو، چاہے وہ 1000 ہو، لیکن گناہ تو گناہ ہوتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک نیکی کی ویلیو ہمیں تب پتہ چل سکتی ہے، ایک نیکی بھی ہمیں جہنم سے بچا کر جنت کے اعلیٰ مقام تک پہنچا سکتی ہے، جبکہ ایک گناہ بھی ہمیں جنت کے اعلیٰ مقام سے ہٹا کر جہنم کی وادیوں میں پھینکنے کا ایک سبب بن سکتی ہے۔ تو نہ ہی تو ہم نے گناہوں کو لائٹ لینا ہے، اور نہ ہی تو ہم نے کسی نیکی کو لائٹ لینا ہے۔ نیکی کو لائٹ لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں، چھوٹی نیکی ہے پھر کر لیں گے، نہیں، اس کے تو وہ نیکی سکپ ہو جائے گی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا، دولت کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ہر انسان کو مل جاتی ہے، ہاں، لیکن اللہ رب العزت کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں، یہ تھوڑا سا اس میں فرق ہے۔ ادروائز ہر بندہ دولت مند ہے، ہر کسی کے پاس اس کی ضرورت کے مطابق پیسے موجود ہیں اس کے جیب میں۔ لیٹ سپوز کہ ایک غریب ہے جسے ہم بہت غریب سمجھتے ہیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار، اس کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں پہننے کو، اور اس کے پاس رہنے کو اچھا گھر نہیں ہے، اس کے پاس چلنے پھرنے کو اچھی سواری نہیں ہے، بہرحال اسے غریب نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ جتنا مالدار ہوتا ہے اس کے اخراجات اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں، اور جو جتنا غریب ہوتا ہے اس کے اخراجات اتنے ہی کم ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے۔ دیکھیں نا، اب ایک غریب لڑکا ہے یا ایک غریب گھر ہے، تو آئی تھنک کہ اس کا جو بل ہوگا ہارڈلی ٹو ہارڈلی بجلی کا، وہ کیا ہوگا کہ 2000 ہوگا یا 3000 ہوگا، اور اس کی جو سیلری ہوگی وہ 20,000 ہوگی، یعنی کہ اس کے جو اخراجات ہیں وہ اللہ رب العزت نے 20,000 کے اندر ہی سیٹلڈ کرنے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اسے وہ لائف سٹائل مل جاتا ہے۔ اسی طرح جو امیر لوگ ہوتے ہیں، جن سے ہم بڑے متاثر ہوتے ہیں، جن کے عہدوں سے، اور کہتے ہیں کہ ایسے ویسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، ویسا بننے کی ایک سوچ ہمارے اندر ہوتی ہے کہ ہم بھی ویسے بنیں، اچھے دکھیں، اچھی گاڑیوں میں گھومیں۔ آپ کو میں یہ جان کے حیرت ہوگی کہ جو جتنا امیر ہوتا ہے ان کے خرچوں میں اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی 1,00,000 کما رہا ہے نا، یا کوئی لیٹ سپوز 1 کروڑ کما رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ تو ایسے گھر میں رہے گا کہ جس کا رینٹ 2,00,000 روپے ہو، اور پھر اس گھر کا جو بجلی کا بل ہوگا وہ بھی ڈیفینیٹلی اتنا ہی آئے گا، لائک 50,000 60,000، یہ ساری چیزیں، اور پھر ان کے کھانے پینے کے اخراجات، ظاہری سی بات ہے وہ تو امیر ہے، ویل سیٹلڈ ہے، تو عام سا کھانا ہماری طرح تو کھائیں گے نہیں، 5 اسٹار ہوٹل سے منگوائیں گے، یا پھر بڑی بڑی کسی بھی جگہوں سے منگوائیں گے، جس کا ایک ٹائم کے کھانے کے بل کچھ 10,000 20,000 ہوں گے۔ یعنی کہ وہ جتنا کماتے ہیں اسی حساب سے اللہ رب العزت ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ تو اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ ہم غریب نہیں ہیں کسی بھی چیز سے۔ تو دولت کا معاملہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ ہر انسان کو ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جتنی ہماری اوقات ہے، جتنی ہماری ضرورت ہے، خدا کی قسم ہمارے جیبوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے لوگوں کے پاس اتنی دولت موجود ہے، ہم اس لحاظ سے غریب نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ دنیا جہاں پہ ہم رہتے ہیں، تو ظاہری سی بات ہے یہاں پر رہنے کے لیے گھر کی ضرورت ہوتی ہے، تو گھر بھی اللہ رب العزت نے ہر کسی کو دیا ہوتا ہے۔ ہاں، جو سڑکوں پہ نظر آتے ہیں اور جو کچے پکے مکانوں میں نظر آتے ہیں، بہرحال گھر تو ہوتا ہی ہے۔
تو یہ تو ساری دنیاوی ایکٹیویٹیز ہیں. ہمارے یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد کیا ہے پہلے وہ سمجھ لیا جائے. ہمارے یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے پہلے وہ سمجھ لیا جائے کہ دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں، ہے نا مسلمان ہم سب. اب مسلمان ہیں، جو کلمہ پڑھتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمان ہو جاتا ہے. صرف پڑھنے پہ اللہ رب العزت اس انسان کو دنیا کے سارے انسانوں پر فضیلت دے دیتا ہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ جس نے بھی یہ کلمہ پڑھا وہ ایک دن ضرور جہنم کی وادیوں سے نکال کر جنت میں لے جایا جائے گا. آپ لوگوں نے یہ سنا ہے نا؟ تو آپ سوچیں کہ صرف کلمے کے پڑھنے سے آپ کو کیا ریوارڈ دیا جا رہا ہے. یعنی کہ جہنم جہاں پر اللہ نے وعدہ کیا ہے مشرکوں سے اور کافروں سے اور نان مسلم سے کہ اگر یہ لوگ کفر کی حالت میں میری نافرمانی میں اس دنیا سے چلے گئے، میری ذات کا انکار کیا، میرے ساتھ شریک کیے، اگر اس گناہ میں یہ لوگ چلے گئے اس دنیا سے، مر گئے، تو یہ لوگ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے. یعنی جہنم ایک ایسی چیز ہے جہاں پر کچھ لوگ پرماننٹ رہیں گے، جہاں پر اللہ رب العزت جو کہ اتنا غفور و رحیم ہے، جو کہ اتنا مہربان ہے لوگوں پر، کریم ہے، اور اس کی صفات کو تو ہم نے خیر جانا نہیں آج تک. ہم نے تو لوگوں کی خوبیاں دیکھی، ہم نے تو لوگوں کے حسن دیکھے، ہم نے تو لوگوں کی جوانیاں دیکھی، ہم نے تو لوگوں کے پیسے، مال، دولت، عزت، شہرت دیکھ کے اللہ رب العزت کے پاس کیا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں. اللہ رب العزت کیسا ہے وہ تو ہمیں پتہ نہیں. تو ایسے اللہ کی ہمیں پہچان ہو جائے کہ وہ اللہ ہے کون، جس اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کی صفات کیا ہے. تو صرف کلمہ پڑھنے پر انسان کو اگر وہ مسلم اس دنیا سے گیا تو جہنم کی وادیوں سے نکالا جائے گا اور جنت میں ڈالا جائے گا. تو آئی تھنک کہ یہ بہت بڑا ایک ریوارڈ ہے، بہت بڑا ریوارڈ نا. اور تو دوسری بات میں کیا کر رہا تھا آپ لوگوں سے کہ ہاں، تو یہ کلمہ تو ہم نے بائی ورڈز پڑھ لیا، اس کے مطلب بھی ہم نے سیکھ لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ اس دنیا میں ایک اللہ ہے. لیکن اس کلمے کا یقین کیسے دل میں اتر جائے؟ کیونکہ پڑھنے سے صرف ہم مسلمان ہو سکتے ہیں نا. یقین ایسی چیز ہے کہ جب دل میں اتاریں گے تب جا کے ہم مومن بنیں گے، ادروائز نو. ادروائز ہم صرف مسلمان رہیں گے. مسلمان یعنی ماننے والا. کس کو ماننے والا؟ اللہ کو ماننے والا. مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن یہ ہوتا ہے قربانیاں کرنے والا، اللہ کے معاملے میں کسی سے ڈرنے والا نہیں، اللہ کے معاملے میں کسی کی فکر کرنے والا نہیں، اور ہمیشہ جنت کا طلبگار، ہمیشہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والا، ہمیشہ اللہ رب العزت کی منشا اور اس کی چاہت کو ایکسیپٹ کرنے والا اور اس کی چاہت اور اس کو راضی کرنے کی ایک کوشش کرنے والا. یہ ہوتا ہے مومن، جو نہ اللہ کے معاملے میں کسی گھر کی پرواہ نہیں کرتا، کسی دولت کی پرواہ نہیں کرتا، کسی جان، مال، عزت، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا. مومن کی یہ ایک نشانی ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے دنیا سے لڑنے لگ جاتا ہے. نو کمپرومائز. جہاں پر مومن کو سامنے یہ آئے گا کہ دنیا یا اللہ، تو وہ ڈیفینیٹلی بغیر سوچے سمجھے اللہ کو چوز کرے گا. جہاں پر مومن کے درمیان سچ اور جھوٹ آئے گا وہ ڈیفینیٹلی سچ کو چوز کرے گا، جھوٹ کو چھوڑ دے گا، بجائے اس کے کہ اسے نفع ملے، اس کو عزت ملے، شہرت ملے. وہ ان چیزوں سے اس کا کوئی لگاؤ ہی نہیں ہوتا. مومن کے لیے یہ دنیا کیا ہو جاتی ہے؟ قید خانہ ہو جاتی ہے، جہاں پر وہ انتظار میں رہتا ہے کہ کب یا پھانسی کا آرڈر ہو یا کب اس دنیا سے، اس جیل خانے سے نکلوں. یہ مومن کی ایک کیفیت ہوتی ہے جو اس کے اندر اس دنیا میں پائی جاتی ہے. بظاہر تو وہ چلتے پھرتے سادہ لو انسان ہوتے ہیں، لیکن اندر سے اللہ سے بڑے اسٹرانگ تعلق کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے. مسلمان کیا ہوتا ہے کہ بس اللہ کو مان لیا زبان سے، تو نماز اور کام کے بیچ جب آئے گا تو ڈیفینیٹلی کبھی نماز پڑھے گا، کبھی کام کرے گا. سچ اور جھوٹ میں کبھی سچ بولے گا، کبھی جھوٹ بولے گا، کبھی دھوکہ دے گا، کبھی کسی کا مددگار بنے گا. تو یہ والی معاملہ جو ہے نا، یہ ایک کنفیوژن کا شکار ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں مومن بننا ہے. اور مومن انسان تب بنتا ہے جب وہ اللہ رب العزت کی ذات کو پہچان لیتا ہے، جب اسے پتہ چلتا ہے یار کہ میرا رب کیسا ہے. اچھا، اللہ کی ایک صفات بیان کرتے ہیں، کریم. اب دیکھو، میں یہ آپ کو اللہ کا تعارف کروا رہا ہوں. میرا اللہ، آپ کا اللہ، ہمارے گھر والوں کا اللہ، پوری دنیا کا اللہ. یہ نام جو ہم سنتے ہیں اللہ، اس کی ایک ان ڈیپتھ ہے، ان کی بہت ساری صفات ہیں، اور یہ ایک ہی ذات ہے، لیکن ہے کیسا وہ ہمیں نہیں پتہ. جیسے کہ میں آپ کو کہہ دوں کہ علی نام کے کتنے لڑکے ہوں گے؟ بہت سارے لڑکے ہوں گے، لیکن ایک علی وہ ہے جو آپ کا دوست ہے اور اس کے بارے میں آپ بہت جانتے ہیں کہ لائک علی
پیارا ہے، علی اچھا ہے، علی فلاں ہے، علی فلاں ہے. میری اپنی بات نہیں ہو رہی، دوسرے علی کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح اگر کوئی لڑکی ہے، آپ کی دوست ہے، عائشہ نام ہے اس کا، تو ڈیفینیٹلی آپ اگر اس کی کوالٹیز آپ کو پتہ ہے، اگر آپ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اگر آپ اس کے ساتھ بولتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہینگ آؤٹس وغیرہ کرتے ہیں، تو عائشہ کو آپ بہت اچھے طریقے سے پہچان لیتے ہو. جب بھی آپ کو کوئی کہے گا کہ عائشہ کیسی ہے، تو آپ کہیں گے وہ تو بہت اچھی ہے، وہ تو دل کی صاف ہے، وہ تو لوگوں کی بہت مدد کرتی ہے، وہ تو فلاں ہے، وہ تو فلاں ہے، فلاں ہے. اور یہ کب ہوا؟ کیونکہ آپ نے عائشہ کے ساتھ ٹائم گزارا، کیونکہ آپ نے عائشہ کی صفات پہ غور کیا، یہ ساری چیزیں. تو غور و فکر کی وجہ سے ایک عام نام یعنی عائشہ، جو کہ بہت ساری لڑکیوں کا ہوتا ہے، لیکن ایک عائشہ بہت پرفیکٹ ہو گئی آپ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اس کو آپ نے اب پہچان لیا. اسی طرح اس دنیا میں دیکھو بہت سارے خدا تو ہیں نہیں کہ ہم کنفیوز ہو جائیں، صرف ایک اللہ ہے جو حقیقی خدا ہے. تو آج تک ہم اللہ کا نام بچپن سے سن رہے ہیں، جوانیوں میں سن رہے ہیں، اسکولوں میں سن رہے ہیں، پوسٹوں میں دیکھ رہے ہیں، حدیثوں میں سن رہے ہیں، کوئی ٹیچر بتا رہا ہے، کوئی ابو بتا رہا ہے، ہر انسان اللہ اللہ اللہ. لیکن اللہ کو پہچانتا کون ہے یار؟ اللہ رب العزت کی پہچان کا جو تعلق ہے، جیسے اس کی ذات کی معرفت کا جو کہتے ہیں کہ ویلیو ہے، وہ ہمارے دلوں میں آج تک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہوتی تو لفظ اللہ سننے پر اللہ کی تمام صفات ہمارے سامنے آ جاتی. لفظ اللہ سننے پر ہمارے دل میں موجود اللہ کی محبت، اللہ کی عزت فوراً عمل درآمد میں آ جاتی. لیکن چونکہ ہمارے کانوں نے صرف لفظ اللہ سنا ہوا ہے، اور دل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہیں، دل ہماری اللہ رب العزت کی معرفت سے غافل ہیں، اسی وجہ سے ہم گناہ کر جاتے ہیں، اسی وجہ سے ہم اللہ کی نافرمانی کر جاتے ہیں. تو اللہ کی ایک صفت ہے کریم. کیا صفت ہے؟ دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں نا اللہ بڑا کریم ہے، آپ منہ سے صرف کہتے ہیں کریم ہے، آپ کو کیا پتہ کہ کریم کسے کہتے ہیں؟ اور اللہ رب العزت نے آج تک آپ پر کیا کیا کرم کیا. جب آپ کو اس صفات کے بارے میں کچھ پتہ ہوگا تو آپ کہیں گے نا کہ واقعی اللہ بڑا کریم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کریم اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو آپ کو آپ کی ضرورت سے بھی زیادہ دے دے. لائک آپ کو ضرورت ہے 10 روپے کی، تو وہ آپ کو 20 دے دے. آپ کو ضرورت ہے، آپ کی ایک پرابلم ہے، وہ سولو ہوتی ہے 1 لاکھ سے، لیکن جب آپ کسی سے مانگنے جاتے ہو تو وہ اگلا بندہ کہتا ہے کہ نہیں یار 1 لاکھ کیا چیز ہے، یہ لو تم 10 لاکھ لو. تو یہ اس نے ایک کرم کیا آپ پر. تو سب سے بڑا کریم کون ہے؟ اللہ. دیکھو نا، اللہ رب العزت تو وہ چیزیں بھی دیتے ہیں جو ہمیں ضرورت ہوتی ہیں، اور وہ چیزیں بھی اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں کہ جن کی ہمیں ضرورت تھی لیکن ہم نے اللہ سے مانگی نہیں. یعنی ہم نے اللہ سے آنکھ نہیں مانگی لیکن اللہ نے آنکھ دے دی. ہم نے اللہ سے لاکھوں کے کان نہیں مانگے، لیکن خدا کی قسم اللہ نے بن مانگے ہمیں لاکھوں کے کان دے دیے. ہم نے اللہ سے کروڑوں کی ٹانگیں نہیں مانگی، لیکن اللہ رب العزت نے مانگنے کے بغیر ہمیں ٹانگیں دے دی. اللہ رب العزت سے ہم نے کبھی دل نہیں مانگا، پھر اس کی دھڑکن نہیں مانگی، پھر اس کا یہ جو پمپ والا سسٹم ہے جو خون پوری باڈی میں پمپ کرتا ہے، ہم نے یہ نظام اللہ سے نہیں مانگا. ہم نے اللہ رب العزت سے اپنی باڈی کی کوئی بھی چیز نہیں مانگی، لیکن خدا کی قسم اللہ رب العزت نے بن مانگے ہمیں کروڑوں کا دل دیا، لاکھوں کی آنکھیں دی، لاکھوں کے بال دیے، لاکھوں کے دماغ دیا. یہ ساری چیزیں نا، تو اسے کہتے ہیں کریم، یعنی جو عطا کرتا ہے. اور بدلے میں دیکھو، دنیا کا تو یہ معاملہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی سے 10 لاکھ روپے مانگتے ہو، وہ آپ کو بدلے میں کہتے ہیں نہیں یار تو میرا دوست ہے، یہ لے تو 20 لاکھ پکڑ، یہ 10 لاکھ میری طرف سے، جب تیرے پاس ہوئے تو دے دینا. تو آپ خوش ہو جاتے ہو، آپ اس کو کہتے ہو کہ واو یار تو کتنا اچھا لکی فرینڈ ہے یار، تیرے جیسے دوست تو ہر کسی کو ملنے چاہیے. لائک اس طرح ہم کہتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم نے اسے واپس بھی کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ اس نے جو کرم آپ لوگوں پہ کیا ہوتا ہے، وہ وقتی آپ کی ایک ضرورت کو پورا کر لیا ہوتا ہے، اور آپ اسے اتنا اچھا سمجھنے لگ جاتے ہو. خدا کی قسم اللہ کی دی ہوئی آنکھ سے لوگ پوری زندگی فائدہ اٹھاتے ہیں اور اللہ کو کریم نہیں سمجھتے. اللہ کی کوئی 20,000 روپے دے دے، جب تک وہ 20,000 ہم یوز کرتے ہیں، وہ ہمارے کام میں آتے ہیں، ہم ساری زندگی اس 20,000 دینے والے کے شکر گزار بن جاتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، ان کو پریورٹی دیتے ہیں. جب وہ ہمارے گھر میں آتے ہیں تو ہم اپنی جگہ ان کو دے دیتے ہیں کہ آئیں جی سر جی آپ یہاں بیٹھیں. لائک یہ دنیا کے معاملے میں ہمارا یہ نظام ہے، لیکن اللہ کی قسم اللہ کی دی ہوئی ٹھانگوں سے ہم نے پوری دنیا گھوم لی، لیکن آج تک اللہ کا شکر ادا نہ کیا. اللہ جو ہم پہ کرم کر رہے ہیں ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں، لوگ جو ہم پہ کرم کر رہے ہیں ہم ان کے غلام بن رہے ہیں. یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہیں، لوگوں کے قریب ہے، آخرت سے دور ہے، دنیا کے قریب ہے.
یہی وہ وجہ ہے کہ دنیا کی چیزیں ہمیں متاثر کر دیتی ہیں اور آخرت کی چیزیں ہمارے دل پہ اثر نہیں کرتی. یہی وہ دماغ ہے، یہی وہ چیز ہے، یہی وہ سوچ ہے، یہی وہ فکر ہے کہ جو ہم نے دنیا میں استعمال کی تو دنیا کا ہر نفع، دنیا کی ہر دولت، دنیا کا ہر سکون ہمیں چاہیے، لیکن چونکہ ہم نے اپنے اس دماغ کو، اپنی سوچوں کو، اپنے دل کے خیالوں کو آخرت سے غافل رکھا، تو آج نہ آخرت کی بات ہم پہ اثر کرتی ہے، نہ اللہ رسول کی بات ہم پہ اثر کرتی ہے، نہ حدیث ہماری زندگیوں کو بدل رہی ہے، نہ قرآن کی آیتیں ہمیں بدل رہی ہیں. ارے ہم کس کے انتظار میں؟ ہم ایک عرصے سے اپنی زندگی کو چینج کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ آج بدلیں گے، کل بدلیں گے، پرسوں بدلیں گے. اتنی ساری حدیثیں ہمیں پتہ ہے، اتنا بڑا قرآن ہمارے اندر موجود ہے، اتنے سارے سکولرز لگے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، ہر جگہ سے سکولرز کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ سامنے والا بندہ جو سنے اس پر عمل کر لے، سامنے والے بندے کی زندگی چینج ہو جائے. اگر کوئی ناچنے گانے والا اللہ کی قرآن کی کوئی آیت سن لے تو ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، امید کی وجہ سے وہ بدل دے، اپنا ناچ گانا چھوڑ دے. اگر کوئی زناکار ہے اور وہ زنا کی آیتیں سنتا ہے، زنا کی حدیث سنتا ہے، اس پہ ملنے والے عذاب سنتا ہے، تو ہو سکتا ہے، ممکن تو یہ ہونا چاہیے کہ بندہ ڈر جائے، بچ جائے. لیکن ہم سنتے رہتے ہیں اور مجال ہے کہ دل کی ایک لہر بھی ہم سے یہ کہہ سکے کہ نہیں بھائی تو گمراہی میں بہت آگے چلا گیا ہے، بس کر، یہاں پہ یو ٹرن لے، واپس آ اللہ کی طرف. تو کون سی دنیا کو بنانے میں لگا ہوا ہے؟ تو کس محنتوں کو اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہے؟ تو یہ کر کیا رہا ہے؟ لیکن ایک ایسی سوچ پیدا نہیں ہوتی نا. اور یہ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم نے اللہ رب العزت کو ویسے پہچانا نہیں کہ جیسے اللہ رب العزت کو پہچاننے کا حق ہے. خدا کی قسم پیسہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا اللہ امپورٹنٹ ہے. گھر اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، بن جائے گا، تم نہیں بناؤ گے تمہاری اولاد بنا دے گی، اولاد نہیں بنائے گی تو کسی نہ کسی ذریعے سے تمہیں گھر مل جائے گا. یار ایک گھر کو بنانے کے لیے اپنے اللہ رب العزت سے دور ہو جانا، یہ کون سی مسلمانیت ہے، کون سا مومن پن ہے، کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ ویسے سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس موبائل نہیں ہے، آ جائے گا، تھوڑا سا ویٹ کر لیں، یہ اتنا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا دل اللہ کے تعلق سے خالی ہے تو خدا کی قسم آپ کھوکھلے ہیں، آپ تنگ دست ہیں، آپ بہت خطرے میں ہیں. خطرے کی گھنٹی آپ کے سروں پر ہر ٹائم منڈلا رہی ہے. ریڈ الرٹ جاری ہوا ہے آپ کو کہ بھائی آپ آئے تھے یہاں پہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور تم یہ کن مصنوعی چیزوں کو اور مصنوعی رشتوں میں لگ گئے ہو. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. تو خدا کی قسم یقین کرو، آج ہم جتنا دین سے دور ہے نا، اتنا ہم اگر دنیا سے دور ہوتے تو یقین کرو ہمیں دنیا میں اپنی آنکھوں سے جنت کے نظارے دیکھنے کو ملتے. آج ہم جتنا اللہ سے دور ہے نا، اتنا ہی اگر ہم موبائل سے دور ہو جاتے نا، جتنا ہم اللہ سے دور ہیں، اتنا ہی جس طرح ہم اللہ کو اگنور کرتے ہیں نا، خدا کی قسم صرف اتنا ہی موبائل کو اگنور کر دو. اتنا ہی کہ جیسے نماز کا وقت آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں 10 منٹ بعد پڑھیں گے، 20 منٹ بعد پڑھیں گے، 30 منٹ بعد پڑھیں گے، یہ کام کر لوں پھر پڑھوں گا. تو یہ تو اللہ کو اگنور کرنا ہوا نا، کہ اللہ نے کام بولا، آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں، آپ اپنی ایکٹیویٹی میں سٹل لگے ہوئے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ ایکٹیویٹی ختم ہو جائے کیونکہ یہ میرے لیے اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد میں اللہ کے حکم پہ دھیان دوں گا. یہ اللہ کو اگنور کرنا ہوا نا. تو جتنا آپ اللہ کو اگنور کر رہے ہیں، یار میں حیران ہو جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں کہ اتنی ہمت ہم لاتے کہاں سے. خدا کی قسم ایک باس کمرے میں بیٹھ کے 1 گھنٹی لگاتا ہے اپنے میز کے نیچے، اس گھنٹی کو جیسے پریس کرتا ہے، ملازمین سارے اس کے سامنے، یار کہ جیسے کہ اس نے ہمارے سروں پہ نا وہ ہتھوڑا لے کے کھڑا ہوتا ہے کہ اگر تم میری 1 گھنٹی پہ نہیں آئے تو میں تمہارا سر پھوڑ دوں گا. ایسی کیفیت کے ساتھ یار وہ 1 گھنٹی بجاتا ہے الرٹ کرنے کے لیے کہ مجھے ضرورت ہے تمہاری، سامنے آ جاؤ. تو سارے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، وہ سر جی بلایا، سر نے بلایا. کین یو امیجن دیٹ یار؟ سیریسلی ایک انسان کی غلامی اس حد تک کہ جو ہمیں 10,000 تنخواہ دیتا ہے، 20,000 تنخواہ دیتا ہے، 2 لاکھ تنخواہ دیتا ہے، 30 لاکھ تنخواہ دیتا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا اس نے ہمارا علاج فری کیا ہوگا؟ ہاں، صرف تھوڑی سی اپورچونیٹیز مل جانے کی وجہ سے، تھوڑی سی فیسلٹیز دینے کی وجہ سے ہم لوگ ان کی کس قدر غلامی کرتے ہیں. اور وہ اللہ جس نے ہمیں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کا جسم دیا، صحت دی، جوانی دی، رشتے دیے، ماں باپ دی، محبت
محبت کا احساس ہمارے دل میں ڈالا، اتنی ساری فیلنگز کا مجموعہ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں، اور اتنی زبردست کریشن ہمارے لیے، دنیا، زمین، آسمان، چاند، ستارے، ہوا، پہاڑ، درندے، پرندے، ہر چیز بنائی، اور بنانے کے بعد ہماری ہی خدمت میں لگائی۔ سورج کو کہا کہ تو بے مقصد نہیں ہے، تو نے انسان کے لیے دھوپ کی شکل بھی اختیار کرنی ہے، انسان کے لیے فصلیں بھی پکانی ہیں، انسان کے کپڑے بھی سکھانے ہیں۔ رات کو کہا کہ تو نے آنا ہے، ان کی آرام کے لیے، ان کی آرام کا خیال رکھنا ہے۔ ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں، سناٹا چھا جاتا ہے، تم لوگوں کی نیند پوری ہو جاتی ہے۔ دن آیا تم لوگوں کی جابس کرنے کے لیے، بزنس رن کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ لائک یار، کین یو امیجن دیٹ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا کیا دیا ہوا ہے؟ آپ لوگ یقین کر سکتے ہیں اس بات پہ؟ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی بڑی فیسلٹیز دی ہوئی ہیں، فیسلٹیز، اور ہم اس کے باوجود نماز کے معاملے میں کیا کرتے ہیں؟ بعد میں پڑھیں گے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں کیا کرتے ہیں؟ یار اس دفعہ نہیں، پھر کر لیں گے۔ ابھی رمضان آنے والا ہے، دیکھنا لوگوں کو، خدا کی قسم صرف سر درد پہ نمازیں اور روزے چھوڑ دیں گے، صرف تھوڑی سی تکلیف پہ روزہ قضا کر دیں گے۔ یہ ہماری مسلمانیت ہے، اور ہم فخر کر رہے ہیں اپنے مسلمان ہونے پہ، ہم جنت کے دعوے دار ہیں۔ ہم لوگ یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہم ایک اللہ کی مانتے ہیں۔ ہاں، ایسے نہیں بتایا جاتا۔ تو ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت سے جو تعلق ہے وہ بہت کمزور ہو چکا ہے، کمزور سے کمزور تر ہو چکا ہے، اور اس کمزور تعلق کو ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جسے تعلق کمزور ہوتا ہے تو اسے پیچھے کر دیتے ہیں کہ جا بس ختم تعلق، ٹھیک ہے یار نہیں نبھایا جا رہا تو دفع ہو جا۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ کے معاملے میں تو ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر کمزور تعلق بھی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار تعلق کمزور ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، نو نو نو، اس کو تو اسٹرانگ بنایا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ اس دنیا کی صرف ایک ہی حقیقت ہے، اور وہ ہے اللہ، وہ ہے اللہ۔ ایک ہی دولت ہے جو سب سے بڑی دولت ہے، اللہ۔ ایک ہی عزت ہے جو سب سے بڑی عزت ہے، اللہ۔ ایک ہی محبت ہے اس دنیا میں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ۔ اگر اس دولت کو، اس عزت کو، اس اپنائیت کو ہم پیچھے کریں گے نا تو اللہ کی قسم دنیا میں ذلیل و خوار ہی ہوں گے، ہمیشہ بیماریوں میں، پریشانیوں میں، مشکل حالات میں، لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، غیبتوں میں، بس اسی چیزوں میں زندگی گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی، موت آ جائے گی، چلے جائیں گے اس دنیا سے۔ پھر دنیا تو ویسے بھی برباد ہو ہی گئی تھی، اب آخرت بھی برباد ہوگی، کیونکہ بات تو اللہ پوچھیں گے۔ ہاں بھائی، آج آ گئے میرے سامنے، کیا لے کر آئے؟ کیا عمل کیا؟ کتنی نمازیں لے کر آئے؟ قرآن کہاں پڑھا؟ دین پر کتنا عمل کیا؟ جوانی کہاں گزاری؟ کیا کہیں گے ہم؟ نہیں ہے نا ہمارے پاس۔ تو یہاں پر یہ جو اکٹھا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو پہچان لیں۔ اللہ رب العزت بہت کریم ہے، بہت کریم ہے، بہت زیادہ کریم ہے۔ اللہ رب العزت بہت رحیم ہے، بہت صفات کے مالک ہے، اس کی ذات بھی حقیقی ذات ہے، اس کی صفات بھی حقیقی صفات ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سے جڑنے میں ہی ساری انسانیت کی کامیابی ہے۔